بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ الانعام اور آیت نمبر ہے 95۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی مخرج المیت من الحی، یہاں پر تھوڑی زور دیں۔ ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یقیناً اللہ، بے شک اللہ، فالق اسم فاعل ہے، چیرنے والا، فارسی میں چاک کرنے والا۔ الحب دانہ، بیج، گیہوں، چاول، جوار، باجرہ۔ نوا یہ جمع کا صیغہ ہے، نوعت کی جمع، گٹھلیاں۔ تو نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، نکالنے والا ہے مردہ کو زندے سے، یہی اللہ۔ کم نہیں آتا، ذالکما کم نہیں آتا، یہی اللہ۔ کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ تو فالق کے معنی چاک کرنے والا، چیرنے والا۔ کسے؟ دانے کو۔ اب یہ جو میں نے مثال دیا صرف انہی دانوں کو نہیں، جنگل میں بھی جو دانے ہیں، بھائی جنگل میں جائیں گے تو بیج گرتے ہیں نا، تو جب بیج گرتا ہے زمین میں تو پانی برستا ہے آسمان کا، تو گرمی سے کیا نکلتے ہیں؟ کمپل۔ اس میں دو ہوتے ہیں پہلو سے، گرین، ہرے بھرے، وہ ہے۔ تو دانے کو چاک کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، یہ اللہ، اس لیے فالق۔ اور گٹلی کو بھی۔ اب دو چیزیں ہیں، ہب سے جو نکلتا ہے وہ پودا ہوتا ہے نا، چاول کا، گیہوں کا، باجرے کا۔ کچھ ایسے پودے کے بکریاں کھاتی ہیں، کچھ ایسے پودے کے بھینس کھاتی ہے، گائے کھاتی ہے۔ اور گٹلی سے وہ درخت ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ، دیکھیں نا، ہے گٹلی، ہے بیج، مگر کون چاک کرتا ہے؟ کسی کے بس کی بات ہے؟ کوئی نہیں۔ وہ اب ساتھ میں رہیے، تھوڑی سی عربی ہونی چاہیے نا۔ یخرج الحی من المیت، یخرج، اخرج، یخرج، اخرج تو پاسٹ، یخرج پریزنٹ، نکالتا ہے، یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، زندہ کو مردے سے۔ اب سمجھانے کے لیے وہ یخرج المیت من الحی نہیں ہے، تبدیل ہو گیا، پھر اس میں فاعل آیا۔ یہ مخرج کیا ہے؟ اس میں فاعل، اخرج سے تو نکالنے والا ہے۔ اب پہلے کیا ترجمہ کریں گے؟ نکالتا ہے۔ اب اگر کسی تفسیر میں غلط ہے تو آپ کے سمجھ میں آئے گا، ہوا ہے ایسا، تو نکالتا ہے، نکالنے والا ہے، فرق ہے نا۔ تو ایسا کیوں، یہ سمجھنا ہے تو سنیے، نکالنے والا ہے میت کو زندہ سے، میت یعنی مردہ۔ تو چلو پہلے انہی دو چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایسا کیوں کہ زندہ کو نکالتا ہے اور مردہ کو نکالنے والا ہے، بہت فرق ہے۔ زندہ، چلو ہم زندہ نکلے نا، رحم میں تھے، ابھی ہم کیسے بنے تو آیت آ رہی ہے اگلے، تو اسے دیکھیں گے۔ وہ تو جانتے ہیں آپ، نطفہ، تو نطفہ تو کیا تھا؟ مردہ۔ پھر گوشت کا ٹکڑا اور لوتھڑا، تو ریفرنس کے لیے آگے ہم دیکھیں گے اس آیت کو، سب جانتے ہیں۔ اس سے بچہ نکلا، یا مرغی کی مثال لیں، زندہ چوزا نکلتا ہے انڈے سے، ہے نا، دونوں مثالیں سامنے رکھیں۔ اور
انڈا نکلتا ہے مرغی سے، دونوں میں فرق ہے۔ جہاں پر اللہ فرماتے ہیں یخرج جو نکالتا ہے، وہاں پر جسے نکالتا ہے اس میں حرکت رہتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ آئے۔ دیکھو بچہ 9 مہینے میں اب وہ چاہتا ہے، چوزا وہ خود ہی اندر سے چونچ مارتا ہے، انڈے کو پھوڑ دیتا ہے، پھر پھوڑتا ہے باہر آتا ہے۔ تو کیا فرق ہے اس میں کہ اس میں بھی حرکت ہے، وہ چاہتا ہے۔ کئی ڈیلیوریاں ایسی ہوئی ہیں کہ اس خاتون کو ٹیبل پر بٹھا دیا، ہو گیا بچہ، دیکھیں نارمل جس کہیں گے نا، کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے بس۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخرج۔ اچھا اب جہاں مردہ، اچھا یہی کمپل بھی تو زندہ ہے نا، ایک درخت بنتا ہے وہ کچھ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے وہ، لیکن فرق ہے، ہماری طرح زندہ نہیں ہے۔ اچھا اب مردے کو نکالتا ہے زندے سے وہ انڈا، انڈے میں کیا حرکت ہے؟ انڈے میں حرکت نہیں، چوزے میں حرکت ہے جو اندر ہوتا ہے۔ انڈا تو وہ مرغی کو نکالنا پڑتا ہے، اب وہ جانتی ہے اس کی سائنس کیا ہے کیسے نکالنے کا۔ تو اور چیزیں بھی جو مردے نکلتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ نے اس میں فاعل کا صیغہ اختیار کیا۔ بات واضح ہو گئی یہاں پر؟ اب یہ بار بار آئے گا تو آپ غور کرتے رہیں، ایک ہی دفعہ پورا ذہن میں نہیں بیٹھے گا تو سمجھ میں آ جائے گا۔ ذالکم اللہ، ذالک ذانک اولئک، یہ کم کس کا ہے؟ یہ ہی اللہ، یہ ہمارے لیے کم، میم بڑھ گیا ہے، ترجمہ جمع کا نہیں کرتے، یہی اللہ کون سا؟ فالق الحب والنحا۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں بھٹکے جا رہے ہو، کہاں بہکے جا رہے ہو؟ یہ افک سے ہے توفکون۔ اب یہ ترجمہ تو ہو گیا، لیکن افک کسے کہیں گے؟ افک کو تو سورہ نور میں پڑھے ہیں نا، ہاں ان ھذا، یہاں پر جب عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم لوگوں نے ایسا کیوں نہیں کہا، لولا، ایسا کیوں نہیں کہا کہ ان ھذا افک مبین، یہ افک سے۔ تو افک کے معنی کیا؟ بھائی افک کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ الٹا کر دینا، کیا کر دینا؟ الٹا بنا دینا کسی بات کو، حقیقت کے خلاف کر دینا، کہنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کر دینا۔ پاک دامن کو فاسق، عائشہ صدیقہ پاک دامن تھی نا، یا فاسق کو پاک دامن، یہ ہے افک۔ تو پھر جھوٹ بھی تو یہی ہے، بھائی جھوٹ کسے کہتے؟ حقیقت کے خلاف کہنا، لیکن بہت فرق ہے جھوٹ میں اور افک میں۔ جھوٹ کب بولا جاتا ہے؟ کسی نقصان سے بچنا ہے یا کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے۔ جیسے کہ بچے نے خامی کی، سر پورے کس نے کیا؟ اس نے کیا، تو پھٹکا ملے گا نا، اسکول میں تو ملتا ہے نا سزا، تو سزا سے بچنے کے لیے جھوٹ بول دیا۔ چلے کوئی چیز مل رہی ہے، جو حاضر تھے کل، جو جھوٹ بول دیے حاصل کرنے کے لیے۔ جھوٹ میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ تو جھوٹ میں بھی حقیقت کے خلاف بیان ہوتا ہے، لیکن افک تہمت ہے، الزام ہے، پاک دامن کو فاسق بنانا ہے۔ اب یہاں کیا انہوں نے کیا؟ یہ اللہ، تم الٹے جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہیں الٹے؟ یہ فالق الحب والنوا، سب پیدائش وغیرہ زندہ کرنا سب اللہ، اور الٹے جا رہے ہیں۔ کسے سمجھتے ہیں؟ بت، درخت، ان کے کرتوت سمجھتے ہیں، یا ہے کہ درگاہ، مزارات۔ تو اس وجہ سے کہا جا رہا ہے فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہ تم کہاں بھاگ کے جا رہے ہو، یعنی الٹ جا رہے ہو۔ اب ہم دوسرے آیت شروع کرتے ہیں۔ فالق الاصباح، فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔ پھر دوبارہ آیا فالق، صبح کو نمودار کرنے والا۔ اب میں آپ کو لے چلتا ہوں سورہ فلق میں نا، قل اعوذ برب الفلق، یہ اسم، فلق کیا ہوا؟ اسم، فالق ہوا اسم فاعل۔ تو فلق رات کو چیر کر صبح کی روشنی نمودار، وہ فلق۔ تو فلق کا رب کون؟ اللہ۔
یہاں پھاڑنے والا، وہاں فلک کا رب بھی اللہ. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی پناہ میں جائیں. تو اب ذہن میں رہے گا نا. اچھا، اب یہاں دانے کو چارتا ہے، چیک کرتا ہے، کیا چاک کرتا ہے، چیرتا ہے. اصباح، صبح کو بھی رات کی اندھیریوں سے اب یہاں کیا چاک کرتا ہے، پھاڑتا ہے. اچھا، فجر بھی تو وہی ہے نا. فجر کب ہوتی ہے بھائی؟ فجر رات کی اندھیری کو پھاڑ کر صبح کی روشنی نمودار ہوتی ہے، وہی ہے. تو صبح ہو اور فجر ہو، فلق ہو، ایک ہی چیز ہے. تو اب ہم جب پڑھیں گے آپ فلق اور یہ فالق، تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ اسم ہے، نام ہے اور اصباح ہے. صبح ہے، علیہ صبح بھی قریب، صبح بھی قرآن شریف میں ہے، کہتے ہیں نا. لوط علیہ السلام سے کہا گیا تھا نا کہ نکلو، ان پر عذاب آنے والا ہے. تو تیاری کرو، علیہ صبح بھی قریب. فرشتے کہہ رہے ہیں کیا کر رہے ہو، یعنی علیہ صبح بھی قریب. تو صبح، اصباح. اب ساتھ میں رہیے، وہ جعل اللیل سکنا، خلق نہیں ہے، کیا ہے؟ جعل. رات کو پیدا اس نے کیا، خلق اللیل والنہار، سب اس نے رات کو ٹھہرایا، مقرر کیا. موجب سکون، سکنا دیکھو ہے نا، یہ اور چیز ہے. پھر رات کو پیدا کیا، یہ اور معاملہ ہے. اور تمہارے لیے موجب سکون بنایا، رات میں سو جاؤ سکون ہوتا ہے نا. اب یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے نا. مان لیجیے 50 سال کی عمر ہے تو وہ تو 25 کی ہوئی، جسے 25 سال تو سوتے رہے نا. تو یہ جو رات ہے سک موجب راحت بنایا. اب سنیے دوسرا، وجعل الشمس، یہاں پر بھی جال آئے گا. اور سورج اور چاند کو حسبانا، ذریعے شمار، یعنی تم گنو، شمار کرو. تو خلق الشمس والقمر اور بات ہے، یہاں کیا انہیں کس بات پر لگایا، تو یہ جہل. اب آپ سوچیں گے کہ شمس و قمر، ہمارے لوگ تو یہ تاریخ ہے نا، ہم کیا کہتے ہیں؟ انگریزی تاریخ نا، انگلش تاریخ اور اسلامی، ہمارے یوں کہتے ہیں. یہاں کیا کہتے ہیں؟ میلادی اور کیا ہجری. جی، یہ تو ایک اتفاق ہوا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شمسی کوئی نہیں کہتا. اگر یوں ہونا کہ شمسی اور قمری، مگر ایک مختص کر لیے، تو ہمارے لیے تو شمس بھی اللہ نے مقرر کیا اور قمر بھی اللہ نے مقرر کیا. وہ نام انہوں نے علیحدہ رکھے، اس سے کوئی بحث نہیں. لیکن یہ کہ سورج سے نماز کے اوقات معلوم کرتے ہیں، ہوا کہ نہیں ہوا؟ دیکھیں، چاند سے روزہ کب رکھنا ہے؟ رمضان شریف آئے روزہ رکھ لیے، چاند نظر آیا عید کر لیے. تو ایک مثال دے رہا ہوں، اتنی مثال کافی ہے سمجھنے کے لیے. تو سورج کے بھی اچھا ایک تقویم آتی ہے ہمارے یہاں ملتی ہے، دائمی تقویم انہوں نے بنا دیے. نماز کے اوقات تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں. فروری کے 28، 29، 31، 30 وہ انہوں نے سب ایڈجسٹ کر لیے. وہی لگائے رکھو، برابر ٹائم ملتا ہے. لیکن عربی پر ٹائم نہیں ملتا، ہر سال وہ ٹائم چینج ہو جاتا ہے. ایک بات بتلا رہا ہوں، ذالک تقدیر. تو ذالکم اللہ، یہی تمہارا اللہ ہے، یہ اللہ ہے. اور یہ اندازہ لگانا ہے عزیز کا اور علیم کا. تقدیر کسے کہیں گے جانتے ہیں؟ والذی قدر فہدی، پڑھتے ہیں نا. تو یہ ہے تقدیر. اصل میں تقدیر کے معنی ہمارا ذہن کہاں جاتا ہے کہ جو لکھ دیا گیا. بالکل صحیح ہے، یہی معنی اس کے ہیں. مگر جب اللہ نے لکھ دیا گیا تو ہر ایک کے لیے مختلف لکھا ہے نا، تو وہ ایک خاکہ ہے نا. تو قدر فہدی، تو اندازہ لگایا نا کہ ایک انسان کتنا زندہ رہے گا، اس کے کتنے بچے ہوں گے، اس کی کتنے بیویاں ہوں گی، یہ تک اندازہ ہے. یا یہاں بات چل رہی سورج چاند، یہ سب اندازہ ہی ہے نا. تو یہ کس نے بنایا تقدیر؟ بھائی سورج بھی اپنی چال چلتا ہے، چاند بھی. تو یہ عزیز نے اور علیم نے. عزیز یہ جس نے اندازہ لگایا، کسی کی مجال کی اس کی مخالفت کرے. اور علیم دنیا کے سائنسدانوں نے نہیں، جنہیں مختصر سا علم ہے، خوب جاننے والا ہے اس نے. اب اگلی آیت سنیے،
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وہی تو ہے جس نے جعل مقرر کیا، لگا دیا تمہارے لیے نجوم. دیکھو کسی نے خلق کا ترجمہ نہیں کیا بھی ہوگا تو بات وہی ہے، سمجھنا چاہے. تاروں کو کیوں بنایا؟ لام تاکہ تم صحیح راستہ معلوم کرو. واہ، دیکھو یہاں ہدایت کا ترجمہ نہیں کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی، رہبر، ہمیں ہدایت کرے. قرآن شریف رہبری کرتا ہے، ہدایت. لیکن تارے وہ کون سی ہدایت کرنے والا ہے؟ صحیح راستہ. اب کہاں؟ بہا نجوم، تاروں کے ذریعے. ظلمات البر، خشکی اور سمندر کے یا پانی کی خشکی اور تری، جو بھی ترجمہ کرے، اندھیریوں میں. یا رات میں جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں. چاند تو ہمیشہ نہیں رہتا ہے نا، 14ویں کا چاند. تو چاند جیسے کم ہوتی روشنی پھر بڑھتی ہے، سمندر میں بھی. تو تاروں سے سمت معلوم کرتے ہیں، اور اس کے بڑے ماہر آج بھی معلوم کرتے ہیں، جنہیں وہ تجربہ ہے نا، ابھی بھی معلوم کرتے ہیں کہ کیا سمت ہے. یہ مراد ہے لتہتدوا. تو اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ اب یہ تو کمپاس تو ابھی بنے نا، پہلے تو نہیں تھے. ہاں، لیکن اب ساتھ میں رہیے قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. اوپر سے کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کھول کھول کر بیان کیا ہم نے، مگر کس کے لیے؟ علم سے جن کو نسبت ہے. ٹھیک ہے نا. اب اسے کیوں سمجھنا ہے؟ اگلی آیت ہے وہاں پر بجائے علم کے لقوم یفقہون. اگلی آیت تو کہیں یعلمون کہیں یفقہون. تو ابھی سمجھنا ہے. اور یفقہون سے فقہ، تو کچھ چیزیں آپ کے علم میں آئیں گی. بھائی یہاں علم کیوں کہا؟ اور اگلی آیت میں پھر یفقہون سے بحث کرتے ہیں. بھائی علم کسے کہتے ہیں؟ ادراک الشیء، کسی چیز کا جاننا، کما ہوا علیہ، جیسے کہ وہ چیز ہے. نہیں تو پھر فائدہ کیا؟ بے ہاتھی کو کہو کہ یہ تو گینڈا ہو سکتا ہے، جانا نہیں اس نے. بے ہاتھی کہو. لکھنا چاہے تھا ادھر کہ ہاتھی کے سونڈ ہوتی ہے نا. تو جیسے کہ ہے اسے جاننا، اس کا نام کیا؟ علم. مگر آپ کو اللہ کو تو سبوں کو یاد ہوگی، ساتھ میں رہیے چونکہ میں پڑھا رہا ہوں نا. کلا لو تعلمون کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. علم، یہ علم ہوا. آج یہاں کلاس ہے، آپ کو علم ہوا ہے نا، ہر چیز کا علم ہوا. کلا لو تعلمون علم الیقین. اللہ علم الیقین کیا مطلب؟ علم الیقین پھر ابھی تو علم یعلمون، پھر علم الیقین. کیا علم الیقین؟ قرآن سے یقینی علم، حدیث سے یقینی علم ہے نا. میں نماز اس طرح پڑھوں، نماز پڑھنا ہے. کسی نے کہا نماز پڑھو، لیکن قرآن جب کہتا ہے چلے جنت دوزخ، آپ نے سنا مگر قرآن سے کوئی آپ کو پتہ ہی نہیں. جب قرآن میں آیا کہ جنت دوزخ تو کیا اسے کہیں گے؟ قرآن کا علم کیسا ہے؟ یقینی علم ہے. لیکن اور آگے بڑھیے. ثم لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. دیکھیں علم، یقین، عین آنکھ، یہ یاد رکھنا. بھائی اسے کیا کہتے ہیں یہاں پر؟ عین، مستشفی العیون ہے نا. عین، آنکھوں سے دیکھو. بھائی جنت کا علم ہمیں یقین قرآن سے، جب دیکھیں گے تو عین الیقین. 3 بس ہے کہ چوتھا ہی بتاؤ؟ چوتھا بھی ہے. سورہ واقعہ میں جائیے گا. جنت کا عین الیقین تو مرنے کے بعد. جی ہاں، تو مرنے کے بعد دیکھیں گے تو عین الیقین ہوگا نا. ابھی صرف علم الیقین. ابھی علم الیقین. ابھی وہ صوفیہ کا تو ہم لوگ تسلیم نہیں کرتے نا، وہ تو ان کے خواب میں کچھ بھی آئے. تو ہم قرآن کی بات کریں گے. کیا ہو گیا؟ علم، اور پھر علم الیقین قرآن سے. عین الیقین انشاءاللہ ہوگا نا. آنکھوں سے دیکھیں گے نا جنت کو. سورہ واقعہ میں آپ جائیں گے. سورہ واقعہ تو پڑھتے رہتے ہیں. آیا ہے 9:5 ان ھذا لہو حق الیقین. اللہ اللہ، حق الیقین کیا؟ جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ.
دیکھیں تو آپ کہہ رہے ہیں قیامت میں کیا این، لیکن جب جنت دیکھیں گے ابھی اور باقی ہے، کیا ہے حق کو لیکن. تو دیکھیے جب جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے امید تو رکھنی چاہے. تو بہرحال تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ یعلمون، جو جانتے ہیں ان کے لیے. تو جہاں دیکھو باتیں جو ہیں جاننے کی ہے، جو جانے نہیں ہے وہ کیا جانے، بوجھنے کی بات ہے. ابھی کسی سے پوچھو معمولی آدمی سے، تارے دانا اور کمپل ہو، کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا کمپل کو، کچھ پتہ نہیں. علم تو آپ جائیں گے سائنس میں، وہاں چونکہ وہ علم بتاتے ہیں، لیکن یقینی عین قرآن سے. اب دوسری آیت، حق کو یقین جب داخل ہوں گے اب رہا ہی کیا؟ تو وہ عین میں نہیں آ گیا. نہیں، عین تو آنکھ سے. بھائی عین کہاں سے آیا؟ حق کسے کہیں گے؟ بھائی آپ جنت میں بغیر دیکھے جاؤ گے، دور سے دیکھیں گے نا، نظر تو آئے گا نا دروازہ. جی بہرحال یہ ذہن میں رکھیں، کام آئے گا آپ کے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. یہاں پر فصل نہیں ہے مگر بجائے یعلمون کے یفقہون. وہی ہے جس نے تمہیں انشأکم، اب میں ترجمہ کرتا ہوں سمجھنے کے لیے، پیدا کیا. حالانکہ انشأ کے معنی پیدا کیا نہیں ہوتے ہیں، لیکن تمہیں پیدا کیا. من نفس، ایک جان سے، صحیح ہے نا، ایک ہی جان سے پیدا کیا. لیکن خلقکم من نفس واحدہ، سورہ نساء میں ہے نا، من نفس واحدہ، یا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اور یہاں ہے انشاکم من نفس واحدہ. تو ابھی فرق کو سمجھنا ہے. جی تو سنتے ہیں. فمستقر و مستودع، پیدا کیا پھر اس کے بعد مستقر اور مستودع. مستودع کسے کہیں گے؟ گداؤں. تو ابھی ہم ایک تفسیر آپ کو بتاتے ہیں، باقی 3 تفسیر ہیں. وہ اس لیے ہوا کہ یہ دنیا چاہے مستقر دنیا، یعنی انسان 50 سال 60 سال 100 سال تو ہم نے ایک نفس سے بنایا اور آپ کو دنیا میں رکھا، ٹھیک ہے نا. اور پھر قبر کے سپرد کرتے ہیں تو مستودع گداؤں. مگر اس کے علاوہ بھی ہے، آپ کو بتاتا ہوں تاکہ ذہن میں رہے. مگر یہ آسان ہے سمجھنے میں، چونکہ مستقر یا قرار دنیا کے مقابلے میں. اب بعضوں نے کہا کہ دنیا مستودع آخرت کے مقابلے میں، تو اور بھی تفاسیر ہیں، لیکن یہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. اب رہا انشاکم، تو اسے سمجھنے کے لیے آپ جائیں گے اسی سورہ میں 141 والی آیت نکالیں تاکہ سمجھ میں آئے. اسی یعنی 2 پیج پلٹیں، 141 دیکھیں تاکہ سمجھ میں آئے. اور یہ 2 بار آئے گی. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ. دیکھو انشاء ہے نا، یہاں انشاء ہے، اور کئی جگہ پر انشاء ہے. ایسا کریں مومنون، پیج نمبر نکالیں 342، مومنون کی 14 نمبر آیت نکالیں. سورہ مومنون سورہ ہے 23 اور آیت نمبر کون سی؟ 12 سے ہم پڑھتے ہیں. ملا؟ یہ ضرور نکالا تاکہ سمجھے ہم. سورت کا نمبر ہے 23، آیت کا نمبر ہے 12 سے چلے 13 سے، پیج نمبر آئے گا 342. اگر پرنٹ آپ کے پاس یہ ہے تو مل گئی. ہاں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، دیکھیں نا، مٹی کا سلالہ خلاصہ. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. یہ قرار آیا نا، اس وجہ سے مستقر کا ترجمہ لوگوں نے مادر رحم بھی کیا ہے، کہ آپ کو بتاتا ہوں وہ بھی صحیح ہے. تو اختلافات تو رہتا ہے، لیکن مجھے سمجھانا کچھ اور ہے. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، وہی میں کہتا تھا نا، گوشت کا لوتھڑا پھر گوشت کا ٹکڑا. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فِي الْحَدِّ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. یہ یعنی اتنے مراحل کے بعد ہم نے ایک اسے دوسری شکل میں پیدا کیا. تو اس کے لیے انشا کا استعمال ہوتا ہے، اتنے مراحل کے بعد. آ گیا سمجھ میں؟ انشا دیکھو اخیر میں آ رہا ہے. اب چلیے اپنے صفحے پر. تو کیا مطلب انشا؟ جانتے ہیں محمد بن عبداللہ بہت مشہور ہے. یہاں
جنہوں نے امت مسلمہ کی نشأت ثانیہ کی. کیا مطلب؟ محنت کی مختلف پہلو سے اور صحیح توحید پرست بنایا. ہمارے یہاں چھوڑیے، ہمارے یہاں بڑے بڑے نام دیے ہیں کہ فلاں مجدد، فلاں مجدد، فلاں شیخ الاسلام، لیکن ہے کہ آپ کو ملے گا کتابوں میں. تو وہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ فقہ پر اپنے اپنے مسلک کی انہوں نے تجدید کیے. لیکن محمد بن عبد الوہاب، اب لوگ کہتے ہیں یہ وہابی دین پر ہے. وہابی کوئی کسی دین کا نام نہیں ہے. انہوں نے نشأت ثانیہ جو شرک تھا اس کو مٹا دیا. تو نشأت کے معنی کیا؟ مراحل کے بعد ایک اچھی بہترین شکل میں اٹھانا. تو اسے یاد رکھیے گا. اب جب پڑھیں گے وہاں تو سمجھ میں آ جائے گا. لیکن ابھی چلیے کہاں چل رہے ہیں؟ ہاں، انشاکم من نفس واحدہ. تو فرق ہے نا، خلق من نفس واحدہ اور انشا من، فرق ہے. تو انشا کے معنی سارے مراحل کے بعد. اور یہ بھی ہو گیا کہ مستودع اور مستقر. اچھا، اب یفقہون. بھائی علم آپ جان چکے نا، مگر فقہ اور ہے. لیکن آپ جو سمجھتے ہیں نا اسے بھول جائیے، کیونکہ میں وہ چیز نہیں بتا رہا ہوں جس کو سنتے تھے اور سمجھتے تھے. اس سے ہٹ کے میرے پاس آئیے، نہیں تو پھر سمجھنا مشکل ہوگا. کیونکہ حدیث ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. تو فقہ کے معنی کیا؟ جیسے علم بتائے نا، ادراک الشیء ما هو علیہ، اور فقہ ادراک الاشیاء الخفیفہ، باریک بینی. تفقہ معمولی بات نہیں ہے. فقہ کسے کہتے ہیں؟ فقہ یعنی ایک، جیسے کہتے ہیں کہ کیا ریسرچ کہتے ہیں نا، تحقیق. بھائی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز ہوئی نہیں ہوئی، تو فقہ اور چیز ہے، علم اور چیز ہے. اب فقہ کا استعمال آج کل اندھی تقلید میں ہوا ہے. تو درجہ بڑا فقہ کا ہوا علم کا. فقہ علم سے بڑھ کر ہے، کیونکہ آپ کے پاس اگر علم ہوگا تو آپ ادراک الاشیاء الخفیفہ جانیں گے. مگر آج کل فقہ کس کا نام ہے؟ علم سے بھی گھٹا. علم کی ضرورت نہیں. فقہ یعنی اندھی تقلید، وہ نہیں سمجھا رہا ہوں. اس لیے میں نے پہلے ہی کہا جس کو آپ سمجھتے ہیں اسے بھول جائیے، اس کا نام فقہ نہیں ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ لقوم یفقہون. علم کے بعد جو اب دیکھیے اس کے لیے فقہ کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہمیں صفحہ پلٹنا پڑا کہ کیسے تخلیق ہوئی. اس کے لیے سوچ کی ضرورت ہے، تو ذہن میں رہے گا. اچھا اب چلیے آگے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. یعلمون، یفقہون. ابھی کیا ہے؟ یومنون. ابھی تو یومنون، تو یہ تو بہت کچھ سمجھنا ہے اس میں، تو سمجھیے گا. وہی ذات ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی، ٹھیک ہے. پھر ہم نے نکالے اس سے نبات. اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ نباتات. اسی کی جمع ہے، اسی کی جمع ہے. اردو میں نباتات کہتے ہیں نا، اسی کی جمع. تو نبات کے معنی کیا؟ اگنے والی چیزیں. تو جتنی بھی اگتے ہیں، ابھی مثال ہوئی جو کمپلیں نکلتی ہیں، گھاس پھوس، یہ نبات میں آتا ہے. تو نباتات کہیں جی، ہر چیز کی. جی تو وہ تو سمجھتے ہیں نا اردو والے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زور سے کہو تاکہ لوگ سنیں. جی اچھا. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ، تو ہم نکالتے ہیں اس سے خضرا، کمپلیں. وہ ہری ہوتی ہے. اب کون دیکھتا ہے؟ کسان بھی نہیں دیکھ سکتا. وہاں ٹکٹکی باندھے تو نہیں رکھ سکتا نا، وہ اندھیرے میں نکل جاتی ہے. جی نکالتے ہیں اس سے حبا. دیکھو پھر آیا دانا. متراکبہ، ایک کے اوپر ایک چڑھے ہوئے. چاول کی بالی کتنے دانے رہتے ہیں. اور بھی کوئی پھل کھولے، انار کھولے، امرود، کتنے دانے چڑھے ہوئے. وَمِنَ النَّخْلِ، اچھا بھی ساتھ میں رہیے. یہ تو کھجور. من تلیہا، اس کے گوبے سے کیا تل اس سے جو نکلتا ہے گابھا. اب ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے تو. اور پھر لٹکتا ہے پھر کھجور کا وہ شوخہ. پھر نیچے لٹکتا ہے دانیہ. دانیہ دنیا سے.
نزدیک، یعنی میں آسان کر کے دیتا ہوں تاکہ معنی پھر آپ کو ڈکشنری میں دیکھنا پڑے. دانیہ دنیا سے نزدیک، تو نیچے لٹکا ہوا ہے. اب اگر وہ اوپر لٹکا ہوتا تو کھجور نکالنے والا اس کو توڑے گا تو اس کے سر پر ہی گرے گا نا. تو کتنا ہے وہ کیسے کاٹتے ہوں آپ دیکھیں، رسی باندھتے ہیں کیا کرتے ہیں، پھر نیچے وہ آ جاتا ہے. تو کیسا بنایا ہے دانیہ. وہ جنات باغات انگوروں کے اور زیتون اور رمان یعنی انار، یہ تو سب سمجھ گئے. اب ساتھ میں رہیے. مشتبہن کیا ہے؟ مشتبہن. وہ غیر مشتبہ نہیں ہے، کیا ہے؟ غیر متشابہ. ملے جلے اور غیر ملے جلے. ابھی تو اس کو سمجھے، پھر یہ دونوں میں فرق کیا بعد میں سمجھیں گے. سمجھے نا؟ تو شبہ پہلا جو ہے مشتبہ شبہ سے ہے. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. تو شبہ کسے کہیں گے؟ دو یا زیادہ آدمی فیصلہ نہ کر سکے، عیسی ابن مریم علیہ السلام اور جو ان کو جلاد سولی پر دینے آیا تھا، دونوں شبہ میں پڑ گئے اور اسی کو سولی پہ چڑھا دیا. کس کو؟ جلاد. تو اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ مشتبہن. ابھی پھل ہیں یہاں، درخت ہے نا زیتون وغیرہ، تو ملے جلے. لیکن یہاں نہیں کہا جا رہا ہے نا، وہ غیر مشتبہ نہیں کہا جا رہا ہے، متشابہ. تو یہ آغاز ہوتا ہے تا سے اور اس کا آغاز ہوتا ہے شین سے، شبہ سے. تو اتنا ذہن میں رکھیے. دیکھو الی ثمری، جب وہ پھل دیتا ہے. آپ جانتے ہیں نا پھول اور پھل ہے نا. الی ثمری اذا اثمر، یعنی جب وہ پھلے، پھول پھلے. وینعی، اور جب وہ پکے. تو پھول نکلتے ہیں پھر پھل نکلتا ہے. بیچ میں کیا ہے؟ جب وہ پکتا ہے، آم بھی پکنا چاہے کاجو بھی پکنا چاہے، تو یہ کسان والے جانتے ہیں. یوں کہا جا رہا ہے. پھر کہا جا رہا ہے کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. یہ کیا بات ہے سر؟ اوپر علم، نیچے فقہ اور اس کے بعد یقین. چونکہ یہ پھل اور اس کا پکنا اور اس کا لٹکنا آپ کو یقین ہونا چاہیے اللہ پر. جب آپ کے ذات کو یقین ہوگا، یعنی ہم تحقیق کر سکتے ہیں نہیں، اس کے لیے یہاں پر ایمان، آپ کا ایمان اس پر ہونا چاہیے کہ ذالکم اللہ، یہی وہ اللہ ہے. اچھا ابھی سمجھنا ہے. اب وہ نکالے، میں نے جو کہا تھا نا 141، 2 پیج پلٹیں تو اب سمجھ میں آئے گا. تو پھر دوبارہ آئے گا تو پھر سمجھیں گے دونوں میں فرق کیا ہے. سیم آیت ہے لیکن فرق سمجھنا ہے. دیکھیے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ. ملا آیت تو وہی ہے مگر مشتبہ نہیں ہے. ایسا کیوں؟ اب یہاں غور کریں دونوں آیتوں میں. یہاں کیا لکھا ہے؟ کلو من ثمرہ. کیا کہا ہے؟ کلو، کھاؤ. اور وہاں کہا جا رہا ہے انظرو. دونوں میں فرق ہے. وہاں درخت کی بات ہو رہی ہے اور یہاں کھانے کی بات ہو رہی ہے، پھلوں کی بات ہو رہی ہے. تو پھلوں میں شبہ کائے گا بھائی. یہاں کتنے قسم کے ایپل ملتے؟ گرین اور کیا ریڈ اور یلو اور بولے فرانس، ملتے کہ نہیں ملتے؟ تو کھانے کی بات ہو رہی ہے، ملے جلے ذائقے کی بات ہو رہی ہے. دیکھو قرآن شریف اعجاز، سمجھنا ہے بس. ملتے کہ نہیں ملتے؟ تو اب سنیے، دیکھو کلو وہاں پر متشابہ غیر متشابہ، اور یہاں انظرو تو مشتبہن وغیر متشابہ. تو اب یہاں اتنا سمجھ جائیے، پھر پہنچیں گے 2-3 درس کے بعد تو وہاں سمجھیں گے. مزید چلیے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. اب سب جعلوا جعل ہی ہے، آج خلقوا نہیں ہے.
اور پھر دوسرا بھی کچھ ہے تو اچھا ہے مشق ہو جائے. تو سنیے جعلوا للہ شرکاء الجن, اللہ کے لیے شرکا شریک کی جمع, آپ کیا کہیں گے, پارٹنر شریک تو سب جانتے ہیں نا, لیکن یہاں پر جنوں کے شریک یہ سے سمجھنا ہے. بھائی جن کی کوئی پوجا کرے گا وہ تو بھاگ جائے گا, کوئی نہیں کرتا ہے نا جنوں کی. چلو جن کہے گا میری پوجا کرو تو شیطان کے سامنے کبھی سجدہ کرو گے بھاگ جاؤ گے, تو اس کو نام سن کے ہی لوگ گھبراتے ہیں جن کا. تو یہاں ایسا کیوں کہا جا رہا ہے شرکاء الجن؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے آپ جانتے ہیں جو مورتی بنی کہاں بنی. اب وہ سمجھنا ہے, آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک آئیے گا تو نوح علیہ السلام کی کون, یعنی آپ کے آنے کے پہلے. اب ہم کہیں گے کہ نوح علیہ السلام کی قوم, تو آپ کے پہلے سب سے پہلی مورتی بنی کس نے بنائی؟ کوئی کس کی بنی؟ جیلانی کی نہیں, فرشتوں کی نہیں, پتھروں کی نہیں, کس کی بنی مورتی؟ ان کے جو بزرگ تھے ان کا انتقال ہوا. اب اس وقت تو ٹیلی فون نہیں تھے, گاڑیاں بھی نہیں تھی, لوگ آتے تھے ان سے مسائل پوچھنے, بھائی ایک نبی ہے, نبی کا نائب ہے, جو بھی آتے تھے نا, تو آنے کے بعد انہیں بڑا افسوس ہوتا تھا کہ وہ تو انتقال کر گئے, شیطان آ گیا بیچ میں. دیکھو اس لیے کہہ رہے ہیں شرکاء الجن. تو یہ آپ کو سمجھنا ہے بھائی جن کون سے, جنوں کی تو پوجا نہیں ہو رہی ہے, تو جنہوں نے انہیں مشورہ دیا. اور یہ تو آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے, مکہ میں جو ان کی مجلس ہوئی تھی تو شیطان نے مشورہ دیا تھا نا کہ کیسے کرنا. نبی کریم کے خلاف جب سازشیں چل رہی تھی, تاریخ میں پڑھتے ہیں, تو شیطان کا تو یہ کام ہے, تو اس نے مشورہ دیا تھا کہ آپ ایسا کریں, لوگ دور سے آتے ہیں ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں, تو ان کا مورتی بناؤ. دیکھیں سب سے پہلے مورتی کس کی؟ بزرگوں کی. اچھا یہ چیز ہم میں ہے, مسلمانوں میں ہے, بناتے کہ نہیں بناتے؟ آپ بولیں گے نہیں, میں بتاتا ہوں کیسے بنتی ہے. بھائی اس قوم نے جو مورتی بنائے تو وہ اس کو پتہ نہیں کھڑا کرتے تھے, کھڑا ہی کرتے ہوں گے. ہمارے یہاں لیٹی ہوئی مورتیاں ہیں, وہ ہیں کہ نہیں؟ ہیں کہ نہیں؟ سب لیٹی ہوئی زمین کے اندر دفن ہے. مورتیاں تو ہیں, فرق کیا اس میں؟ بھلے کوئی ناراض ہو مجھ سے, میں تو حق بات کہتا ہوں, سمجھا رہا ہوں. حق بات کہنے میں کوئی حرج نہیں, کوئی فرق نہیں ہے. صرف مورتیاں لٹائی ہوئی ہیں اور مورتیاں وہاں کھڑی تھی. تو ہم بہت پہلے کے زمانے میں چلے گئے, اتنا کافی ہے جی. لیکن ابھی سنیے, ساتھ میں رہیے. شرکاء تو اب سمجھ میں آئے نا, شرکاء الجن. تو جو شیطان پوجا کرواتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ پوجا تو کر رہے ہیں مورتی کی, پوجا کر رہے ہیں اجمیر خواجہ کی, لیکن حقیقت میں کس کی پوجا کر رہے ہیں؟ شیطان کی. واضح ہو گیا نا, یا جن کی, جو بھی کہیں کہ کان من الجن, تو شیطان ہو گیا. ابھی ساتھ میں رہیے, آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ وَخَلَقَهُمْ. اب کیا ترجمہ؟ اگر آپ نے یوں کہا کہ اور ان کو پیدا کیا, تو میں کہوں گا بھائی نماز تو گئی, میں تو چھوڑ کے پیچھے چلے جاؤں گا. کیا مطلب؟ آپ کو یاد ہے میں اکثر کہتا ہوں واو حالیہ, سنتے ہوں گے, سنتے ہیں نا. اب دیکھو ترجمہ کیسا ہوگا. اور جعلو للہ شرکا, اب جعلو کے معنی پیدا نہیں کیے, نہیں, انہوں نے ٹھہرائے اللہ کا جنوں کو شریک اللہ کے لیے, حالانکہ انہیں اللہ نے پیدا کیا. دیکھو کیسا ترجمہ سیٹ ہو گیا نا. وَخَلَقَهُمْ, حالانکہ ان شریک جو انہوں نے بنائے ہیں, اللہ کے شریک نہیں, انہوں نے بنائے. کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. نوح علیہ السلام کے جو بزرگان دین تھے جن کی انہوں نے مورتیاں بنائی, کس نے پیدا کیا؟ یا جبکہ بھی کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ٹھہرائے اللہ کے شریک جناتوں میں سے, جبکہ ان کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. تو واو حالیہ کا ترجمہ کرنے سیکھ جائے مناسبت سے, حالانکہ یا جبکہ. اب میں کہہ رہا تھا نا, ایک لفظ آ رہا ہے وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ. خرق آیا ہے لفظ, پہلی دفعہ آیا ہے نا.
سنیے وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ. اب یہ کون لوگ ہیں خرقو والے؟ خرقو کے معنی جانتے ہیں؟ یہ اس کو پھاڑ دوں تو خرقہ. عربی ان کی غور سے سنتے رہیے. اس کو کوئی آپ کو چاہے تو یہ پرانا ہو گیا لے لو پھاڑ دیا, یا ٹاول کو پھاڑ دیا, اس کو کیا بولیں گے؟ خرقہ. ہے نا ٹاول جب پھاڑ دیے تو آپ بیگم کو دیتے ہیں نا, چلو کچن میں سنبھالو, ہاں کچن کے لیے, تو اس کو خرقہ کہتے ہیں, چونکہ پرانا ہو گیا. بہت اچھا, پھاڑ دیے. یہ ہے خرقو. اب یہاں کس معنی میں استعمال کیا گیا؟ تراشا. تراشا, دیکھو تراش, پتھر لو اور تراش ہو گیا. تو پتھر کو جیسے کہ اس کو پھاڑ کے خرقہ بنا کے کچن میں پھینک دیا, پتھر کو تراش کر کے کھڑا کر دیا, کیا ہو گیا؟ خرقو. تو کس کو خرقو؟ پتھر لائے اور بولے یہ اللہ کے بیٹے اور یہ اللہ کی بیٹیاں. یہ کس نے کیا؟ قریش. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ. ان کے لیے تراشے. تو تراش ہے نا, بہت سارے تراشتے ہیں جی. سنگ تراش بہت مشہور ہے, نام سنے ہوں گے. بغیر کسی دلیل کے, بغیر علم. دیکھو علم اوپر ہو چکا ہے, نہ علم, نہ یقینی, نہ عین, نہ کچھ. چلیے سبحانہ فوراً سبحانہ, وہ اللہ پاک ہے. جانتے نا, ہم کہتے ہیں سبحان رب العظیم, سبحان رب العلیٰ. کیا مطلب؟ ہر نقص سے پاک, ہر عیب سے پاک. تو کسی کو وہ شریک کرے, پاک ہے وہ. پھر وتعالی, پاک ہی نہیں بہت بلند ہے. اما یصفون, جو یہ بیان کر رہے ہیں. دیکھو وصف, ہم صفت بیان کرتے نا, فلاں عالم, فلاں فاضل, فلاں ڈاکٹر, اس کی خوبیاں. تو یہ جو بیان کر رہے ہیں نا یصفون, اس سے بہت ہی. یہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ یہ مورتیاں کچھ دیں گی انہیں جی. اب سنیے مزید. بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. بدیع آیا ہے, بدیع. اس کے پہلے کیا پڑھ چکے ہیں؟ خلق السماوات والارض, ہے نا. پھر کیا پڑھ چکے ہیں؟ فطر السماوات والارض. ٹھیک ہے نا. بدیع السماوات والارض, آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا. فطر السماوات والارض یعنی کیا؟ ایسا پھاڑا اور پھاڑ کر ایک شکل دی, ایک حلیہ بنایا, ہیکل بنایا. لیکن بدیع بغیر کسی سابقہ نمونے کے بنایا, کسی نمونے کی ضرورت نہیں اس کو. اب بدیع بدایت سے, بدایت تو لفظ عربی ہے نا, بدایا شروع. جاتے ہیں شمیسی کے پاس تو لکھا رہتا ہے بدایت الحرم, ہے نا, بگننگ. اچھا, تو جب اللہ تعالیٰ نے آسمان جب بنایا تو اسے نے بنایا, تو کوئی سیمپل نہیں تھا. آپ نے بتایا تھے نا جی, کوئی سیمپل نہیں تھا. ہاں کوئی ایگزامپل نہیں تھا. یہ ہے بدیع السماوات والارض. تو آج آپ کو کئی چیزیں مل گئی, خلق, فطر اور جی انشا. جی بہت اچھا, یاد رکھیں, کام آئے گا. انا یکون لہ ولد, بات اسی کی ہو رہی ہے. اب ولد آپ سوچتے ہوں گے کہ لڑکا, یہ کہتے ہیں یا ولد, ولد اس پہ نہ جائیں. اب تھوڑا میں آپ کی توجہ ہٹاؤں گا. ولد کے معنی اولاد, ولد کے معنی کیا؟ اولاد. بیٹے کے لیے دیکھو آیا ہے ابن جمع بنینا, بیٹیوں کے لیے بنتن جمع بنات, یہ نوٹ کر لیں. ولد کے معنی اولاد. ہاں حدیث ہے نا کہ بھائی جو مر گیا تو ان کا تعامل الا ولد صالح یدعو لہ. اگر آپ ولد کے معنی لڑکا کریں گے تو لڑکی دعا نہیں کر سکتی. تو ولد کے معنی اولاد, کوئی بھی ہو, بیٹا ہو بیٹی ہو. تو اس کے لیے کیوں کر اولاد ہو, انہوں نے بنا لیے. ولم تکن لہ صاحبہ, واو حالیہ, جبکہ اس کی بیوی نہیں ہے. صاحبہ یعنی بیوی نا, صاحب یعنی ہم. بس صاحبہ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ ہمارے یہاں بہت اچھا نام دیے, شریک حیات.
کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں نا ماشاءاللہ کیا نام دیے ہیں شریک حیات. شریک حیات ہے بیوی, کوئی بھی نہیں ہے. ماں بھی اتنی نہیں رہتی, ماں تو بڑے ہو کر چھوڑ دیتی, جاؤ بچے جاتے ادھر ادھر. ساتھ میں رہنے والی کون؟ یہ صاحبہ. تو بہرحال ایک بات بتایا میں نے, تو اس کی تو بیوی نہیں ہے, پھر تم کیسی بات کر رہے ہو؟ کیسا گھڑ لیا انہوں نے؟ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ, اس نے تو ہر چیز کو پیدا کیا. پھر تم کیسے کہہ رہے ہو کہ اس نے کسی کو لڑکا بنایا اور کسی کو لڑکی؟ اچھا لڑکا بنایا, آپ جانتے ہیں عزیر ابن اللہ بنایا نا, اور فرشتوں نے الملائکۃ بنات اللہ. مطلب یہ بھی نہیں تو کوئی کہے بھائی کہاں بنایا انہوں نے لڑکوں اور لڑکیاں؟ بنائے, لڑکی بنائے لڑکیاں بنائے. خلق کل شے, ہر چیز کو پیدا کیا. وہو بکل شیء علیم, وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. کیا مطلب بھائی؟ خالی ایسی پڑھ لیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, پڑھنے کے لیے اچھا لگتا ہے, مگر کیا بات ہے, جیسے کہ يَعْلَمُونَ يَفْقَهُونَ يُؤْمِنُونَ, تو ہر چیز کو خوب جانتا ہے. بھائی دیکھیے دنیا میں ماں باپ ہیں, ہماری تربیت کرتے ہیں, صحیح ہے نا, مگر اس نہج پر کرتے جو رب کرتا ہے ہماری. رب العالمین ہے نا, وہ کب کرتے ہیں؟ ایک ہی مکان میں رہتے ہیں اور بچہ باہر کھیل رہا ہے, غلطی کر جاتا ہے, مشین میں ہاتھ, وہ جوس بنانے کی مشین میں بھی ہاتھ ڈالے گا تو کٹ جاتا ہے, ماں کو کچھ پتہ نہیں. دیکھیں نا, کیوں؟ تو ماں علیم نہیں ہے, ماں باپ علیم نہیں ہے, وہ رب العالمین. تو اصل ہماری پالنہار, اس کا ترجمہ ہے رب العالمین کا, سارے جہاں کا رب پالنہار. تو ہمارے بچوں کا پالنہار کون؟ اللہ. باقی ہم ہماری حیثیت کے مطابق, لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں نا بھائی اللہ حافظ کہتے ہیں نا کسی کو جب رخصت کرتے ہیں, اور بھی کچھ کہتے ہیں اللہ حافظ فی امان اللہ, ایسا کچھ کہتے ہیں جی مختلف. تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم بے بس ہیں. تو یہ آیتیں جہاں پر ہوتا ہے کہ بیان ہوتا ہے, تو اس پر بھی آپ غور کریں, میں بھی توجہ دلاتا رہوں گا انشاءاللہ. تو بہرحال یہ جو بیان ہو رہا ہے ابھی باقی ہے, لیکن ہے کہ ہم چونکہ پابند ہیں ایک صفحہ کے, اب شروع ہوگا انشاءاللہ آئندہ ذالکم اللہ ربکم, تو وہاں تو یہی تمہارا رب, تو اس رب کے بارے میں. تو ہم آج رب پر اکتفا کرتے ہیں. ہم نے جو آپ کو بتایا آپ سمجھ چکے ہوں گے, اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. بڑا اجر ہے اس پر, یقین رکھیے. قرآن شریف پر ہم جو تحقیق کر رہے ہیں نا, اور جہاں تک کوشش کرتے ہیں اصحاب السلف کی تفسیر, آپ دوسری تفسیریں لیں گے تو اس میں کچھ غلط بیانی سے بھی کام لیا گیا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس کے ذریعے سے دنیا میں خیر و برکت اور آخرت میں نجات برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جی جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں, جو پوچھنا چاہیں وہ پوچھ سکتے ہیں. ویسے تو کافی تفصیل سے بتایا ہوں, پھر بھی نہیں ہے کوئی. چلیے تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں.